السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما نافعا وحکمة تامہ۔ اللہم افتح لنا ابواب الخیر والسعادۃ والبرکۃ والیمنہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، صاحبو، آج قرآن کریم کی جو سورۃ طیبہ شروع ہو رہی ہے وہ سورہ مریم ہے۔ اس سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ حروف مقطعات قرآن کی چند سورتوں کے شروع میں آ رہے ہیں۔ یہ حروف ایسے ہیں جن کو الگ الگ ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، اس کا ایک کرشمہ ہے۔ ہم اس کو ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ نہیں سکیں گے، اسی وجہ سے ان حروف کو مقطعات، خطا کے معنی ہیں الگ، کاٹنا، جدا کرنا۔ یہ حروف ادا ہوتے ہیں تو الگ الگ ہی ادا ہوں گے۔ بھلے سے لکھنے میں بعض حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں ایک کے ساتھ ایک، لیکن پڑھنا ہو تو انہیں بھی الگ ہی پڑھنا پڑے گا۔ اب جو اس کے شروع میں جو حروف آ رہے ہیں سورہ مریم کے، کاف، ہا، یا، عین، صاد، چاروں حروف الگ الگ ہیں لکھنے میں مل کر۔ ایسے ہی الف، لام، میم، الف، لام، را، حا، میم، طا، ہا، سب الگ الگ، یا، سین۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان حروف کے بارے میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اسرار ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اسی لیے جتنے حضرات بھی ان سوروں کے شروع میں جہاں یہ حروف ہیں ان کی تفسیر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ اعلم بمرادہ۔ ان حروف سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ کا کیا منشا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، خدا ہی بہتر جانے۔ اور ان حروف کی تحقیق کا بھی ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ کھوج لگاؤ کیا ہے، کدھر ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کے علم کو بہتر جانتے ہیں۔ اب یہاں یہ معنی نہیں لے آنا چاہیے کہ رسول کو بھی معلوم نہیں ہے کیا، اللہ ہی کو معلوم ہے تو کیا مطلب ہوا کہ رسول کو بھی علم نہیں۔ اس قسم کی فکر نہیں لانا چاہیے۔ وہ بھی یہی کہنا چاہیے اللہ ورسولہ اعلم، ایک لفظ اور بڑھا لینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول ہی کو بہتر علم ہے۔ رسول جانتے بھی ہیں، کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، اللہ کی حکم کی اور اس کی مرضی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں کی وضاحت کرنا ہے، کن باتوں کی وضاحت نہیں کرنا ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منحصر ہے۔ اگر آپ نے کوئی بات نہیں بتلائی ہے تو یہ معنی نہیں لیا جا سکتا کہ آپ کو معلوم نہیں۔ گزشتہ تفسیروں میں یہ بات آئی ہے کہ جو غیب کے بعض چیزیں ہوتے ہیں، جو علوم اسرار ہوتے ہیں، حقائق ہوتے ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رسولوں میں سے جن کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے۔
اب رسولوں کو جو علم مل گیا ہے وہ کہنا ہے یا نہ کہنا ہے ان کی مرضی، حکمت اور مصلحت ہے، کون سی بات کہنی چاہیے کون سی بات نہیں کہنی چاہیے، یہ رسولوں کا معاملہ ہے۔ اس میں امت کا، عام لوگوں کا کوئی منشا، مرضی، اس کی تحقیق کیوں نہیں بتلایا ہے، کیا وجہ ہے نہیں بتلایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ معلوم نہیں تھا، معلوم رہتا تو بتلاتے تھے، اس قسم کی چیزوں میں الجھنا نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ حضور کا بھی کس طریقے سے ادب کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس وہ آداب بھی نہیں ہیں، بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کہنا ہو تو کس طریقے سے کہنا چاہیے، اگر پوچھا بھی جا رہا ہے، ہمیں معلوم بھی ہے بڑے بڑے حضرات ہیں تو ہم آگے بڑھ کر نہیں کہنا چاہیے، اتنے اکابرین کے سامنے ہم یہ بات کیوں کہیں۔ یہ ادب ہے علم کا، بزرگوں کا تعظیم اور تکریم کا، کہنا ہوتے بھی آخر میں کہنا یا علیحدگی کے ساتھ آگے بڑھ کر اجازت لے کر کہنا، بہت ساری چیزیں ہیں، یہ سب تربیت سے آتے ہیں، یہ پڑھائی لکھے سے آنے والی چیزیں نہیں۔ ماں باپ بھی ویسے ہوں، بزرگان دین ہمارے جو سرپرست ہیں، بڑے ہیں، شیوخ ہو، مشائخ ہو، علماء ہو، ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کے سامنے کس قسم سے تربیت کرنی چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے آج امت میں ہماری نئی نسل کی تربیت ہی ختم ہو چکی ہے، گھروں میں بھی تربیت نہیں، اسکولوں میں بھی تربیت نہیں، مدرسوں میں دینی مدارس کی وجہ سے تربیت کچھ باقی ہے۔ انگریزی اسکولوں کالجوں کی حالت تو اتنی یہ ہے کہ وہاں تربیت کا کوئی تصور ہی نہیں، وہ تو مخلوط تعلیم ہے، دوسرے فرقے بھی ہیں، دوسری جماعتیں بھی ہیں، وہاں ہمارے کیا چیز کہہ سکتے ہیں، کہنے کی کوئی سوال نہیں۔ اس سے آزادی سے پہلے انگریزی اسکولوں کے اندر بھی باقاعدہ دینیات کی ایک کلاس رکھی جاتی تھی، صرف وہاں دینیات ہی نہیں پڑھاتے تھے بلکہ اس کے اندر بچوں کے اخلاق، عادات، کیسے لوگوں سے پیش آنا ہے، کیسے بات چیت کرنا ہے، یہ سب تربیت ہوتی۔ اساتذہ کا ڈر تھا، اساتذہ کا ادب اور احترام تھا، اساتذہ باقاعدہ تنبیہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، بیت رکھتے تھے۔ آج وہ سب زمانہ ختم ہو گیا، اساتذہ کو اب مارنے کا گورنمنٹ سے آرڈر نہیں ہے، تو اب ساری چیز آزادی کا معاملہ چل رہا ہے۔ تو کہ خیر گفتگو پھیلتی چلی جاتی ہے، اصل موضوع سے میں ہٹ نہ جاؤں کہ مجلس میں جاننے کے باوجود بھی فوری طور پر نہیں کہنا بھی ایک قسم کے آداب میں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر بچے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک درخت کا ذکر کیا۔ وہ درخت کیا ہے؟ جس کی ہر چیز فائدہ مند، پتے بھی فائدہ ہیں، جڑ بھی فائدہ ہیں، اس کے پھل بھی فائدہ ہیں، اس کے پھول بھی فائدے ہیں، سوکھ جائے تو اس کا تنا جو جڑ ہوتی ہے وہ بھی فائدہ ہے، اتنے سارے فائدے ایک درخت میں ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بات رکھی کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی ہر چیز نفع دینے والی ہے، فائدہ پہنچ۔ ایسے بعض درخت ایسے ہوتے ہیں ان کے پھل کام میں نہیں آتے، بعض درخت ایسے ان کے پھول نہیں ہوتے، اگر پھل بھی نہیں لگتے ہیں، اور یہ درخت ختم ہونے کے باوجود نہ ان کی لکڑیاں کام آ سکتے، نہ ان کے پتے کام آ سکتے، نہ ان کی جڑیں کام۔ تو حضور نے ایک ایسے درخت کے تعلق سے صحابہ کے سامنے رکھا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں آ گئے، چھوٹے سے بچے تھے، فوراً کہنا چاہے، دل میں خیال آئے اتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں، میرے باپ بھی یہاں موجود ہیں، حضرت عمر بھی، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، میں کم عمر بچہ ان بڑوں کے سامنے کہوں کہ ہاں مجھے معلوم ہے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، تو میں خاموش رہ گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت؟ تو صحابہ بھی دیکھیے ان میں کتنے ایسے حضرات بھی ہیں جن کو معلوم بھی ہے، ایسے حضرات بھی ہیں جن کو معلوم بھی نہیں، لیکن سب کا جواب کیا تھا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر علم ہے، جاننے کے باوجود بھی ادب کے لحاظ سے۔ جب پھر حضور ایسا بھی ہوتا، ہاں بتلائیے اگر کسی کو یہ ہے، جب دوسری مرتبہ بات آ جاتی تو اس وقت خاموش نہیں رہتے، ہاں یا رسول اللہ یہ خیال ہے، تو صحیح ہوتا تو حضور اس کی تائید فرماتے، غلط ہوتا تو فوراً اس کی اصلاح فرماتے۔
اس کو بھی حدیث تقریری کہا گیا۔ حدیث ایک ہی نہیں ہے، حدیث وہ ہے جو حضور کی زبان سے نکلے، اس کو قول کے اعتبار سے حدیث قولی کہیں گے۔ ایک حدیث وہ ہے حضور نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ کوئی کام کر کے بتلا دیا۔ صلو رأیتمونی کما اصلی، مجھے دیکھو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، حج کیسے کرتا ہوں، کہاں کیا کرتا ہوں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، عمل کر کے بتلاتے ہیں، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اس حدیث کو حدیث فعلی کہیں گے۔ تو حدیث کے درجے ہیں، اس کے قسمیں ہیں۔ ایک حدیث زبان سے نکل رہی ہے، جو بھی جملے نکل رہے ہیں، جو بھی احکامات ہو، بات چیت ہو، یہ سب حدیث ہے۔ کچھ کام نہیں ہے، بات نہیں ہو رہی بلکہ آپ عمل سے بتلا رہے ہیں، اشارے سے ہو، کوئی کام کر کے بتلا رہے ہوں، وہ بھی حدیث۔ پھر ایک ایسی حدیث ہے کہ حضور کے سامنے کوئی آدمی کوئی بات کہہ دیا، حضور نے سنا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، اور حضور کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، حضور نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ نے کچھ نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہوا وہ بات بھی صحیح تھی جس کی وجہ سے حضور خاموش رہے۔ جس آدمی نے وہ کام کیا وہ کام بھی صحیح تھا جس کی وجہ سے حضور خاموش۔ اگر وہ بات غلط ہوتی تو حضور فوراً اصلاح فرما دو، اگر وہ کام غلط ہوتا، وہ حرکت غلط ہوتی، وہ ادا غلط ہوتی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتی ہے تمہارا کام، تمہارا یہ فعل، تمہاری حرکت صحیح نہیں۔ تو ایسی بھی حدیثیں ہیں، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بھی کوئی ایسے سوالات آتے تو ان کے ادب کا لحاظ یہ ہوتا تھا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو اس کا بہتر علم ہے۔ تو اس کے بعد حضور کہنا ہو تو کہتے، نہیں تو دوبارہ انہی کی زبان سے نکلوانا ہے تو دوبارہ پھر سوال فرماتے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بات آئی کہ میں کہوں، اتنے سارے لوگ ہیں، آپ خاموش بیٹھے۔ تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا وہ کھجور کا درخت ہے، اس کا پھل بھی فائدہ مند ہے، اس کے کلیاں پتے بھی فائدے ہیں، اس کا تنا بھی فائدہ ہے، اس کی جڑیں بھی فائدے ہیں، یہ کہہ کر بتلا دیا۔ اس کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو امام بخاری میں نقل کیا گیا ہے۔ اس سے دو تین باتیں سامنے، مجلسوں کے آداب جاننے کے باوجود بھی خاموش رہ کر بعد میں وضاحت کرنا، بڑے ہیں تو پہلے ان سے کہلوانا، اس کے بعد دوسری بات کرنا۔ ایسا نہیں ادھر سے وہ بھی بول رہے ہیں، ادھر سے یہ بھی بول رہے ہیں، نہ چھوٹے کا لحاظ نہ بڑے کا لحاظ، نہ بات صحیح ہے یا غلط ہے وہ بھی نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی لگا۔ آج اس قسم کی مجلسیں ہمارے سماج میں بہت ہو گئے۔ کوئی بھی مجلس آپ دیکھیے، نکاح کی مجلس ہو، کوئی مجلس ہو، کیا چاروں سب بولنے لگتے، ادھر سے بولے، ادھر سے بچے بھی بولے، بڑے بھی بولے، چھوٹے بھی بولے، صحیح بھی بولے، غلط بھی بولے، عجیب ماحول۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجلسوں کے آداب، مجلس کے اور بھی بہت سارے آداب ہیں، اب وہ باتیں لے کر بیٹھ جائیں تو اصل موضوع ہٹ جائے گا، چونکہ کہنے کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ حروف مقطعات کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو سب کچھ بتلا دیا جو آپ نہیں جانتے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، وہ آپ کی مرضی کا معاملہ تھا۔ یہ سورہ طیبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہے، 90 پر 8 آیتیں اس کی ہیں۔ اس کے شروع ہی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے آ رہا ہے اذ نادا ربہ نداء خفیا، انہوں نے آہستہ سے اللہ سے سرگوشی کی۔ سرگوشی کا مطلب یہ ہے دل ہی دل میں اپنی بات کہنا، اللہ تاکہ وہ سن لے، جان لے۔ اللہ کے لیے زور سے کہنے کی کوئی ضرورت ہے، لا تجہر لہ بالقول، نہ اپنی دعا میں نہ جہر رکھو نہ سر رکھو، چیخ چیخ کر بھی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل سائلنٹ بھی نہیں، درمیانی انداز میں اللہ سے دعائیں کرو۔ خیر دعا کے الگ الگ انداز ہیں، کوئی بے اختیار اللہ سے بلند آواز سے رو رو کر بھی کہہ رہا ہے تو وہ بھی گنجائش ہے، کوئی اپنے دل ہی دل میں اللہ تک بات کو پہنچا رہا ہے تو وہ بھی ایک انداز ہے، یہ ان کے حالتوں اور کیفیتوں کا معاملہ۔ تو زکریا علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ نداء خفیہ، ہلکی سی آواز کے ذریعے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، کیا کہا؟ انی وہن العظم منی، میرے ہڈیاں کمزور ہو چکے ہیں،
بال سفید ہو چکے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا کوئی وارث نہیں ہے، تو کیسے ہوگا؟ خاندان اور گھر کا چراغ روشن ہو تو لڑکا ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے اس کی اولاد، اس کے خاندان، باپ داداؤں کا نام روشن رہتا ہے۔ اگر گھر کا چراغ ہی نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں ہے، تو نہ باپ پہچانا جائے گا، نہ دادا پہچانا جائے گا، نہ ان کے لیے ایصال ثواب کا معاملہ ہوگا، نہ مغفرت کی دعا کا معاملہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں ہے ولد صالح یدعو لہ، لڑکے کا ہونا، نرینہ اولاد کا ہونا، بچوں کا ہونا، لڑکوں کا ہونا، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وہ نعمت کب ہے؟ جب کہ وہ بچہ دیندار ہو، صاحب علم ہو، اخلاق والا ہو، اور وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے قابل۔ بچے تو سب کو بھی ہوتے ہیں، اگر ان کو نہ باپ کا حق معلوم، نہ قرآن معلوم، نہ دعا معلوم، باپ کا درجہ کیا نہیں معلوم، تو ایسے بچے کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ نام رہ جائے گا کہ فلاں کا بیٹا، وہ الگ بات۔ تو حضرت زکریا نے بھی لڑکے کی خواہش کی۔ آپ اس لیے نہیں کہ آپ کے پاس جائیداد ہے، میرا نام زندہ رہے، میں لوگوں میں مشہور رہوں، وہ بات، بلکہ آپ کو یہ فکر تھی میرے بعد اللہ کے دین کی جو نعمت مجھ تک پہنچی ہے، نبوت کی چیز جو ہے، وراثت علم جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے، میرے گھر والا تو کوئی نہیں، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، یہ کیا ہو جائے گا، یہ فکر تھی ان کو۔ اسی لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دی وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، عورت بانجھ ہے، اولاد کا کوئی سوال ہی نہیں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اپنی طرف سے مجھے اس حال میں بھی لڑکا عطا فرما، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے یہ حضرات، تو یعقوب کے آل میں میرے لیے ایک ایسا وارث پیدا فرما جو آل یعقوب میں سے ہو، یعقوب کی جو تعلیمات تھیں، ان کے جو احکامات تھے، ان کے جو اخلاق تھے، ان کے پاس جو دولت علم تھی، جو وراثت تھی، جو ترکہ تھا، وہ چیزیں آنے والوں تک پہنچائے۔ یہ ہے نبی کی فکر۔ اولاد مانگ بھی رہے ہیں تو علم کے لیے، وراثت مانگ بھی رہے ہیں تو جو چیزیں نبوت کی آ رہی ہیں وہ دوسروں تک پہنچانا۔ اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن معاشر الانبیاء لا نرث درہما ولا دینار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم انبیاء کی ایک ایسی جماعت ہے، ہم وہ گروہ سے ہیں، نبیوں کی گروہ سے، ہمارے پاس درہم و دینار وراثت میں نہیں آتے ہیں۔ اگر وراثت میں کوئی آتی ہے تو نبوت یا علم، تقوی، دین، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اب یہ دعا کی توفیق کیسے ملی؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ یہ سورہ جس کا نام ہے مریم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ رہی، مریم کے ذریعے سے ان کو ذہن میں بات آئی اللہ سے دعا کر رہے۔ یہ تفصیل آل عمران میں ہے، ایک الگ سے ایک صورت ہے، سورہ بقرہ کے بعد آتی ہے، قرآن کی وہ بھی بڑی صورت ہے۔ اس سورے کے اندر یہ بات آ کر ہے کہ حضرت مریم کی ولادت کے موقع پر ان کے والد نے ایک نظر مانگی تھی۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ حضرت عمران ان کے گھر اولاد ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، گویا ان کی بیوی حاملہ تھی، تو ان کی ماں نے یہ نیت کی تھی، ان کی بیوی نے یہ نیت کی تھی کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہوا تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ بنی اسرائیل میں ایک طریقہ تھا جس کو نظر منت کہتے ہیں، لڑکوں کے بارے میں وہ لوگ نیت کیا کرتے تھے اگر لڑکا دے اللہ ہمیں تو اس بچے کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گے، ان کے پاس چل۔ ہماری شریعت میں بھی نظر ہے صحیح اور جائز کاموں کے اندر، خلاف شرع کاموں میں نہیں۔ اولاد ہو تو ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس قسم کے معاملے، خیر وہ بحث الگ ہے۔ شریعت محمدی میں، ہماری شریعت میں نظر کس معنی میں ہے
کن چیزوں میں جائز ہے کن چیزوں میں ناجائز ہے، بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ تو بہرکیف عمران کی اہلیہ نے نظر کی تھی جب وہ حاملہ تھی، لڑکا ہو تو میں یہ کروں گی، لیکن اتفاق کی بات ہے جب ولادت ہوئی تو لڑکا کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ مریم تھی۔ اب مریم رہ گئی، اب ان کا معاملہ پیدا ہوا، اس بچی کی پرورش کیسے ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ ان کے ایک قالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، جن کا ذکر ابھی آپ حضرات کے سامنے آیا۔ گویا زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت عمران کی بیوی دونوں سگی بہنیں تھیں، ہمزلف کہیے، عام لفظوں میں ساڑو ہے، جن کی بیویاں سگی بہنیں ہوں ان کے شوہروں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے ہمزلف اور ساڑوؤں کا، خالو جسے کہتے ہیں۔ تو حضرت زکریا کے حق میں یہ بات آ گئی کہ آپ ان کے خالو ہیں اور آپ کی بیوی ان کی ماں کے درجے میں ہے، لہٰذا اس بچی کی پرورش آپ کے حوالے۔ اب زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے امام تھے، اور کہ ان کو یہ درجہ دیا گیا تھا کہ آپ اس بچی کی پرورش کریں، چونکہ خالو ہیں باپ کے درجے میں ہیں، آپ کی اہلیہ بھی ماں کے درجے میں ہے، لہٰذا حضرت مریم کو ان کے حوالے کیا۔ اب حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے علاقے میں مشرقی حصے میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کو بیت اللحم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ آج بھی جگہ ہے، وہ عیسائیوں کے لیے بڑی مقدس جگہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اسی مقام پر حضرت مریم کے لیے ان کے بطن سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب جو گفتگو حضرت زکریہ کے لیے خدا سے دعا مانگنا چاہیے وہ کیسے ان کی طرف ذہن منتقل ہوا، یہ ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے مریم کو ایک منزلہ عمارت میں الگ اوپر رکھا تھا، مسجد اقصیٰ کے گوشے ہی میں۔ آپ اوپر جاتے تھے، بیٹی کی بچی کی خیریت دریافت کرتے تھے، وہ بڑی بھی ہو گئی تھی۔ چنانچہ ایک روز گئے تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں بہت سارے فروٹس، میوے وغیرہ ہیں۔ حضرت زکریہ کو بڑا تعجب لگا، تو فوراً بولے یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے لیے ہیں؟ ہاں۔ کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وہ اس لیے بات کہی کہ انہوں نے لے آ کر کوئی چیز نہیں دی، دوسرا آدمی بھی کوئی لا کر نہیں دیا۔ وہ بھی پوچھا کس نے پہنچایا ہے، کہ کسی آدمی نے، دوست نے، رشتہ دار نے یا مسلیوں نے لا کر دیا ہے، تو کہا کہ نہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے۔ تو معلوم ہوا بغیر اسباب کے غیب سے رزق وہاں پہنچا ہے۔ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزق کہاں بھی جس طریقے سے پہنچانا چاہے پہنچا دیا۔ تو حضرت مریم کو یہ جیسے مریم نے بات کی، زکریا علیہ السلام کو ایک احساس ہوا، قالت ہوا من عند اللہ، ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور وہ تعجب کی بات کیوں ہوئی؟ رزق جو بھی پہنچ رہا ہے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت اس لیے ہے کہ جو پھل تھے وہ موسم کے نہیں تھے۔ آج دنیا بدل گئی ہے، موسم کے بغیر بھی آم آ رہے ہیں، موسم کے بغیر بھی ہر چیز مل رہی ہے۔ وہ اس کا موسم پہلے زمانے میں کیا تھا؟ ہر پھل کا ایک موسم ہوتا تھا، اسی میں وہ چیزیں تیار ہوتی تھیں۔ آج موسم بے موسم سب پھل آ رہے ہیں، یہ آج کی حالات ہیں، قدرت کا یہ بھی ایک نظام ہے۔ لیکن اس زمانے میں تو جو موسم ہے پھل کا، وہ پھل اسی موسم میں ملتا تھا۔ قریب 100 سال پہلے بھی اسی قسم کی بات۔ تو حضرت زکریہ کو تعجب ہوا کہ بے موسم پھل، یہ پھل ان دنوں میں تو آنا ہی نہیں چاہے، کیسے آیا؟ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے دماغ میں بات آئی، اللہ ہر شے پر قادر، موسم رہے یا نہ رہے، اسباب رہے یا نہ رہے، ذرائع رہے یا نہ رہے، بغیر سبب کے بھی بغیر وسیلے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دے سکتا ہے۔ یہ جیسے ذہن میں بیٹھا تو فوراً انہوں نے ہنالک دعا زکریا ربا، چنانچہ اسی وقت آپ کے دل میں خیال ہوا میں بوڑھا ہوا تو کیا ہوا، میرے ہڈیاں کمزور ہوئی تو کیا ہوا، بیوی بانجھ رہی تو کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ان تمام ظاہری اسباب کے، میاں اور بیوی کی مواصلت کے بغیر بھی اللہ لڑکا یا لڑکی دے سکتا ہے، یہ کہہ کر انہوں نے دعا مانگی۔ اب اس کی تفصیل یہاں آتی ہے
تو ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ وہاں وہ تفصیلات نہیں ہیں سورہ آل عمران میں، یہاں سورہ مریم ہے۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آپ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا، لڑکے کا نام بھی یہ ہوگا۔ صرف لڑکے کا نام بھی نہیں بلکہ اس لڑکے کی صفات بھی بتلا دیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً، کہ وہ لڑکا اس قابل ہوگا کہ وہ متقی، پرہیزگار، عقل مند، اس کو نبوت دی جائے گی، بہت کچھ صفات بتلا دیے گئے۔ بچے کے اوصاف، بچے کی صفتیں، بچے کی حالت و کیفیت بھی اللہ نے بتلا دی۔ صرف بیٹے کا نام ہی نہیں، بیٹے کے صفات بھی بتلا۔ جیسے ہی یہ باتیں ساری آپ کے سامنے آ گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ذرا تعجب ہوا۔ انبیاء کرام سے بھی کبھی کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے، خدا کے خاص پیغمبر ہونے کے باوجود اللہ کی قدرت کے بارے میں کبھی وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں، کیا ہے یہ، کیسا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ذہن میں خیال پیدا ہوا تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے، یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اولم تؤمن، کیا تمہارے اوپر ان باتوں پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ بلا، ایمان ضرور ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میرے دل میں اور مضبوطی پیدا ہو جائے، یقین ہو جائے، اس لیے میں نے یہ سوال کیا۔ ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں سے اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو، چند پرندوں کو ان کو ذبح کر کے ان کو چاروں پہاڑوں کی طرف ادھر ادھر ڈال دو، اس کے بعد ان کو آواز دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کیا، یہ ایک پہاڑ ادھر ادھر، پہاڑ ادھر، پہاڑ ڈال دیا، اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر حکم دیجئے۔ چنانچہ جیسے کہا تو وہی پرندے جو نشان تھے سب تھے زندہ ہو کر آپ کے سامنے آئے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، اس طرح سے ذبح کرو اور پھر یہ کہو، تو چنانچہ اپنی آنکھوں سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کو جواب دے دیا، ایمان ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو اور بھی یقین ہو جائے گا۔ تو اللہ نے ان کو چیز بتلا دیا کہ کیسے ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، جانور ختم ہونے کے بعد بھی زندگی دیتے ہیں۔ یہاں حضرت زکریا کو بھی ایسی ہی بات، جیسے ہی بیٹا پیدا ہوگا تو فوراً ذہن میں بیوی بانجھ، میں بوڑھا، اب ہمارے اندر بیوی سے اس قسم کے مواصلت یا جنسی تعلقات کی بھی وہ قوت اور صلاحیت نہیں، پھر لڑکا کیسے پیدا ہوگا، یہ دل میں ان کے آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا قال ربی انا یکون لی غلام قال هو ربک علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا قال ربی اجعل لی آیہ۔ حضرت زکریا نے جیسے یہ کہا میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، لڑکا پیدا ہوگا، حیرت سے، تعجب سے، خوشی سے، الگ الگ کیفیتیں، ان کی دل کی کیفیتیں کیا تھیں ہم اس کی تفسیر وضاحت کر نہیں سکتے، کیا وہ جذبات تھے، کیا احساسات تھے، دل کے اندر کیا خیالات تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور پھر خود زکریا نے کہا ربی اجعل لی آیہ، اے اللہ مجھے کوئی ایک نشانی بتلا دے، اس عمر میں لڑکا پیدا ہو رہا ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا لیطمئن قلبی، دل میں یقین ہو، اعتماد ہو، یہاں مجھے کوئی ایک نشانی بتلا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال صبیا، اس کی ایک پہچان علامت یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک بات چیت نہیں کر سکو گے، بات چیت کرنے کی طاقت نہیں رہو گی، یہ رہے گا معاملہ۔ چنانچہ امام تھے، صبح مسجد اقصیٰ کو گئے، وہاں دروازہ خود کھولا، کچھ خادم کو کچھ کہنا چاہا تو زبان نہیں، اب نماز کا معاملہ آیا، نماز کے لیے ٹھہرے تو تورات زبان پر جاری ہو رہی، ذکر اللہ زبان پر جاری ہو، لیکن دنیاوی باتیں، کوئی احکام دینا ہو، ضرورت کی کوئی بات ہو، کچھ بات نکل نہیں پا رہی ہے۔ تو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ 3 دن کی یہ کیفیت ان کو بتلا دی گئی ہیں۔ اللہ تکلم الناس ثلاث لیال صبیا فخرج علی قومہ من المحراب، چنانچہ
مسجد میں محراب میں گئے، تسبیح بیان کر رہے تھے، صبح شام ساری چیزیں ہوئیں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، آپ کا لڑکا جس دن پیدا ہوا اس کے لیے سلامتی اور رحمت ہے، وہ آپ کا اطاعت گزار رہے گا۔ سلام علیہ یوم ولد، جس دن یہ لڑکا پیدا ہوگا اللہ کی رحمت اور سلامتی نازل ہوگی۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن انتقال کر جائے گا اس دن بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت۔ تو اس آیت سے ایک بات معلوم ہے، انبیاء کرام، صالحین، اولیاء، ان کی پیدائش پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، ان کی وفات کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اب وہ ہمیشہ ہو سکتی ہیں، مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد نہیں ہوگی، یہ کہنا مشکل ہے، لیکن قرآن نے تو اتنا کہا، ان کی ولادت کے موقع پر بھی اور ان کے وفات کے موقع پر بھی یہی کیفیت ہے۔ تو محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ پہلا رکوع تھا جس میں زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اس رکوع کے بعد حضرت مریم کا ذکر آتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مریم کا ذکر قرآن کریم میں کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کی نشست میں اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کے بھی جانے انجانے میں جو کچھ گناہ رہے ان کی بھی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، ان کی نیکیوں کو بھی قبول فرما دے، انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ دے۔ اے اللہ ہمیں بھی عذاب قبر سے اپنی زندگیوں کے بعد حفاظت فرما دے، کلمے کی موت نصیب فرما۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہر بندے کو اللہ کے حضور پہنچنا ہے، لہٰذا ہماری نیکیاں، ہمارا اخلاص، عافیت کا معاملہ، رحم و کرم کا معاملہ، مغفرت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، بندہ اپنے عمل سے نجات نہیں پا سکتا، پتہ نہیں اس کے عمل میں کیا کیا بگاڑ اور فساد ہے، لیکن تیرے فضل کے اندر تو کوئی کمی نہیں، تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ حاضرین جتنے بھی یہاں موجود ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری اولاد دے، وہ اولاد نیک اور صالح ہو، جو ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے دعاؤں کا انتظام فرما دے۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔